بسم الله الرحمن الرحيم. خوف عمر بن الخطاب رضي الله عنه وبكاؤه على بسط الدنيا. رواية المسور بن مخرمة رضي الله عنهما في قصة غنائم القادسية. عن المسور بن مخرمة رضي الله عنهما قال: أتي عمر بن الخطاب رضي الله عنه بغنائم من غنائم القادسية فجعل يتصفحها وينظر إليها وهو يبكي، ومعه عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، فقال له عبد الرحمن: يا أمير المؤمنين، هذا يوم فرح وهذا يوم سرور. فقال: أجل، ولكن لم يؤت هذا قوم قط إلا أورثهم العداوة والبغضاء. رواية إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف في ذلك. وعند البيهقي أيضا عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف قال: لما أتي عمر بن الخطاب بكنوز كسرى قال له عبد الله بن أرقم الزهري رضي الله عنه: ألا تجعلها في بيت المال؟ فقال عمر رضي الله عنه: لا نجعلها في بيت المال حتى نقسمها. وبكى عمر رضي الله عنه، وقال له عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: ما يبكيك يا أمير المؤمنين؟ فوالله إن هذا ليوم شكر ويوم سرور ويوم فرح. فقال عمر: إن هذا لم يعطه الله قوما قط إلا ألقى الله بينهم العداوة والبغضاء. رواية الحسن البصري رضي الله عنه في قصة فروة كسرى وسواريه. عن الحسن أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتي بفروة كسرى ابن هرمز فوضعت بين يديه، وفي القوم سراقة بن مالك بن جعشم رضي الله عنه. قال: فألقى إليه سواري كسرى ابن هرمز فجعلهما في يديه فبلغا منكبيه، فلما رآهما في يدي سراقة قال: الحمد لله، سواري كسرى ابن هرمز في يد سراقة ابن مالك ابن جعشم أعرابي من بني مدلج. ثم قال: اللهم إني قد علمت أن رسولك كان يحب أن يصيب مالا فينفقه في سبيلك وعلى عبادك، وزويت ذلك عنه نظرا منك له وخيارا. ثم قال: اللهم إني قد علمت أن أبا بكر رضي الله عنه كان يحب أن يصيب مالا فينفقه في سبيلك وعلى عبادك، فزويت ذلك عنه نظرا منك له وخيارا. اللهم إني أعوذ بك أن يكون هذا مكرا منك بعمر. ثم تلا هذه الآية بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. یہ قصہ ہے حضرات صحابہ کرام کا کہ کیسے مال کا یقین ان کے دلوں سے نکالا تھا اور اللہ کی ذات پر یقین اور عظمت ان کے دلوں میں داخل تھی، اور آخرت کے وہ کیسے طلبگار تھے۔ یہ محنت دو یقینوں کی ٹکر ہے کہ مال کا یقین دلوں میں ہے اور زندگی مال کے تابع ہے، تو یہ نقصان والا راستہ ہے، اور لا الہ الا اللہ، اللہ والا یقین دلوں میں ہے، اور اس یقین کے مطابق اللہ کے احکام میں کامیابی، احکام والی زندگی ہے، یہ کامیابی والا راستہ ہے۔ بات مال کی نہیں ہے بلکہ یقین کی ہے، اس لیے ہر وہ چیز جس سے یقین مال کا بنے یہ انسان کے لیے خطرناک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ نے اٹھا لیا دنیا سے کہ دنیا کی کوئی آرائشیں حضور کو نہیں ملی، بالکل دنیا سے پاک صاف اٹھایا۔ اس پر حضرت ابو بکر رویا کرتے تھے
کہ جب مال غنیمت آنا شروع ہوا گھروں میں فراوانی، تو حضرت ابوبکر روتے تھے کہ اللہ کے رسول قربانیوں میں بھوک اور پیاس میں ہمارے ساتھ تھے، اور جب ان محنت کے ثمرات میں یہ مال آنا شروع ہوا، اللہ نے اپنے نبی کو اس میں ملوث کیے بغیر پاک صاف اٹھا لیا۔ تو یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا مال کے سامنے آنے پر ڈرنا اور دنیا کے ان پر پھیلائے جانے پر خوش نہیں ہونا بلکہ رونا۔ آج تو ہم چاہتے ہیں یہاں مل جائے تو خوش ہوتے ہیں، چاہتے ہیں ہماری مال والی بن گئی، دوڑ مال والی۔ حضرات صحابہ کرام آخرت والے تھے، اس لیے دنیا جب لائی گئی ان کے قدموں میں تو ان کا رونا۔ مسور اور مخرمہ یہ دونوں صحابی ہیں۔ قادسیہ کی جنگ کے بعد جب مدائن کسریٰ کے خزانے غنیمت کے طور پر صحابہ کے قدموں میں اور مدینہ میں پہنچے تو اس پر صحابہ کرام کا رد عمل۔ مسور ابن مخرمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس قادسیہ کی غنیمتوں میں سے بہت ساری غنیمتوں کو ان کے سامنے لایا گیا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو الٹنے پلٹنے لگے اور غور سے دیکھنے لگے اور رونا شروع کر دیا۔ تو یہ تو خوشی کی بات تھی لیکن رو رہے ہیں۔ ساتھ ہی عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے۔ عرض کیا، عبد الرحمن نے عرض کیا، اے امیر المومنین، یہ تو خوشی کا دن ہے اور یہ تو سرور کا دن ہے۔ فرماتے ہیں عبد الرحمن کہ حضرت عمر نے فرمایا، ہاں لیکن بات یہ ہے کہ کسی قوم کو بھی یہ مال دیا گیا تو اس مال نے ان کے دلوں میں دشمنیاں اور حسد اور بغض پیدا کر دیا۔ یہ مال ایسی چیز ہے کہ دلوں کو پھاڑ دیتی ہے، اور دین ایسی چیز ہے جو دلوں کو جوڑ دیتی ہے۔ تو اس کے ملنے پر خوش نہیں ہوئے بلکہ روئے کہ اس سے فتنے آئیں گے۔ بقدر گزارا بقدر کفایت یہ تو ضروری ہے، لیکن زیادہ مال حاصل کرنے کی کوشش کرنا یہ تو بہت کم لوگ ایسے ہیں جو مال کے ہوتے ہوئے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ ابراہیم ابن عبد الرحمن ابن عوف کے صاحبزادے ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کی روایت، وہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کسریٰ کے خزانوں کو لایا گیا جو انہوں نے ہزاروں سال سے اپنے محلات میں جمع کیے تھے، عبداللہ بن ارقم زہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے عرض کیا، اے امیر المومنین، آپ بیت المال میں اس کو جمع نہیں کر لیتے تاکہ یہ کام آئے؟ کیا مطلب کہ اس سے ہمارے کام بنے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نہیں، ہم اس کو بیت المال میں جمع نہیں لائیں گے، ہم اس کو تقسیم کر کے گھروں میں پہنچا دیں گے۔ یعنی مال کو جمع کرنا اور یہ کہ اس سے کام بنے گے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے۔ عبد الرحمن ابن عوف نے عرض کیا، کون سی چیز آپ کو رلا رہی ہے امیر المومنین؟ اللہ کی قسم، یہ تو اللہ کا شکر ادا کرنے کا دن ہے کہ کہاں گھروں میں کھانے پینے کی چیزیں نہیں تھی اور کہاں خزانوں کے ڈھیر ہیں، اور یہ خوشی اور سرور کا دن ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، نہیں ہے عبد الرحمن، یہ مال ایسی چیز ہے جس کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ مال عطا کیا تو اس مال کی وجہ سے اللہ نے ان میں دشمنی اور بغض پیدا کر دیا، دلوں میں پھوٹ آ گئی۔ اس لیے بھائی اس کی کوشش کرنا اور اسی کو اپنا مطمع نظر بنانا اور صلاحیتوں کو اس پہ لگانا یہ بڑی نقصان کی بات ہے۔ اللہ کے راستے میں اسی لیے نکالا جا رہا ہے کہ اللہ کی ذات پر یقین ہو اور اعمال سے پلنے کا یقین ہو، اور زندگی میں سادگی لائی جائے کہ اللہ کے راستے میں آپ حضرات آئے ہیں اس گرمی کے زمانے میں، ایک دری، ایک چادر، ایک تکیہ، 2 جوڑے یا 3 جوڑے، گزارا تو اس سے بھی ہو سکتا ہے، اور اس کی وجہ سے ہم کتنے ہلکے پھلکے اور ہمارا وقت اللہ کے دین کے لیے لگ سکتا ہے۔ باقی جو مال گھروں میں چھوڑا ہے اس کے تو ہم پہرے دار ہیں، اس کے تو ہم نوکر ہیں کہ جمع کرنے میں زندگی کا سرمایہ ضائع کیا، اب حفاظت میں زندگی گزر رہی ہے اور روتے جاتے ہیں، جب مرنے کے وقت روتے ہوئے جانا پڑے گا اگر اس کو آگے نہ بھیجا۔
اس لیے بھائی دنیا تو مسافر خانہ ہے۔ حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا قصہ کسریٰ کے ایک پوستین اور کسریٰ کے کنگنوں کے بارے میں۔ جی، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کسریٰ کا ایک تاج لایا گیا اور کچھ ساز و سامان لایا گیا اور وہ کسریٰ کے سامنے رکھا گیا۔ اس جماعت میں سراقہ ابن مالک بن جوشم بھی تھے کہ جن کو حضور نے خوشخبری دی تھی کہ اے سراقہ، کیا حال ہوگا تمہارا جب کسریٰ فارس کے کنگن تمہارے ہاتھوں میں ہوں گے۔ وہ بڑے حیران ہوا کہ ہم تو عرب اور کمزور لوگ اور فارس والے تو ہمیں جہاں چاہیں جو ہے ہمیں رون دیتے ہیں، کہاں ایسا وقت آئے گا۔ اور آج یہ وہی وقت تھا کہ کسریٰ ختم ہو چکا تھا، اس کی سلطنت ٹوٹ چکی تھی اور اس کے خزانے ان ظالموں سے جو ان کے باپ دادا نے عوام پر ٹیکس لگا کر اور خون نچوڑ کر جمع کیے تھے، آج اللہ نے ان لوگوں کو دے دیے جو اس مال کو اس کی جگہ پر خرچ کریں گے۔ اور یہ اللہ کا وعدہ ہے، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منکم لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم۔ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سراقہ ابن مالک کی طرف اس خزانے میں جہاں اور ساز و سامان تھا تو اس کے خاص کنگن بھی تھے، تو کسریٰ ابن ہرمز کے کنگن وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حضرت سراقہ ابن مالک کی طرف پھینک دیے اور انہوں نے کنگن اپنے ہاتھ میں پہننا شروع کیے تو دونوں ہاتھ کندھوں تک اس کنگنوں سے، سونے چاندی کے کنگنوں سے بھر گئے۔ اور جب انہوں نے اس کو سراقہ کے ہاتھ میں دیکھا کہ الحمدللہ کہ کسریٰ ابن ہرمز جیسے جابر بادشاہ کے کنگن آج سراقہ ابن جوشم کے ہاتھوں میں ہیں، اور یہ تو ایک دیہاتی آدمی تھا، ریگستان کا رہنے والا اور بنی مجلس قبیلے سے تھا، یہ عزت اللہ نے اسلام کی وجہ سے عطا فرمائی۔ یہ وہی ہیں جو 100 اونٹ کے لالچ میں کہ حضور کو پکڑ لیا تو 100 اونٹ انعام میں ملیں گے، ہجرت کرتے ہوئے یہ حضور کے سامنے اپنے گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے لائے۔ حضرت ابو بکر صدیق کو خوف، اے اللہ کے رسول، یہ سراقہ نے ہمیں دیکھ لیا اور یہ ہماری طرف آ رہا ہے۔ حضور نے فرمایا ٹھہر جاؤ اور اللہ سے دعا مانگی، اے اللہ میری کفایت فرما۔ جب وہ قریب ہوا تو چٹانوں میں اس کے گھوڑے کے پاؤں جو ہیں سینے تک دھنس گئے اور وہ گھوڑے سے گر پڑا، کیونکہ دوڑ کر آیا تھا، ایک دم بریک لگی اور پاؤں دھنس گئے۔ یہ اللہ نے کیا، اور گر کر اس نے ہاتھ جوڑے کہ اے عظیم ہستی، میرے لیے دعا کر دیجئے، اپنے رب سے مانگیے کہ میرا گھوڑا اوپر نکل آئے۔ تو گھوڑا نکلا۔ روایت میں آتا ہے کہ پھر دوبارہ جب چڑھا تو اس کو پھر دوبارہ یہ دل میں وسوسہ آیا، پھر وہ حضور کی طرف متوجہ ہوا، پھر زمین نے اس کو دھنسا لیا، حتیٰ کہ پھر اس نے معافی مانگی اور حضور نے اس وقت فرمایا تھا اے سراقہ تمہارا کیا حال ہوگا جب کسریٰ ابن ہرمز کے جہاں کنگن تمہارے ہاتھوں میں ہوں گے۔ پھر یہ مسلمان ہوئے اور یہ واقعہ ہوا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کسریٰ ابن ہرمز کے کنگن سراقہ ابن مالک ایک اعرابی دیہاتی کے ہاتھوں میں ہیں اور بنی مجلس کے قبیلے سے یہ ہے، صحرائی لوگوں کے، اور یہ صرف اس دین کی برکت ہے۔ اور پھر فرمایا اے اللہ، میں جانتا ہوں کہ آپ کے رسول بھی یہ بات پسند کرتے تھے کہ ان کو فقر و فاقے کے زمانے میں مال مل جائے اور پھر وہ آپ کے راستے میں اس مال کو خرچ کریں اور آپ کے بندوں پر خرچ کریں، لیکن آپ نے اپنے نبی پر رحم کرتے ہوئے اور ان پر خیریں ڈالتے ہوئے آپ نے مال کو ان سے دور رکھا۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کسی حصے کو مال کی آلائشوں سے ملوث نہیں کیا، پاک صاف اپنے پاس بلا لیا۔ حالانکہ حضور چاہتے تھے مال ملے تو میں اللہ کے راستے میں اور ساتھیوں میں خرچ کروں۔ پھر فرمایا اے اللہ، میں جانتا ہوں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی یہ بات پسند تھی کہ مال ملے اور اللہ کے دین کے راستے میں خرچ کریں، کیونکہ ضرورت تھی
اللہ کے دین میں خرچ کرنے کی، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی، اور فقراء و مساکین کو دینے کی، اور تیرے بندوں پر خرچ کریں، اپنے لیے جمع نہ کریں، لیکن آپ نے بھی ان پر رحمت کرتے ہوئے اور نظر شفقت کرتے ہوئے مال کو دور رکھا۔ یہ دونوں حضرات اس حال میں دنیا سے چلے گئے کہ مال ان کے پاس نہ آیا۔ اے اللہ، میرے زمانے میں یہ مال آیا ہے، میں پناہ چاہتا ہوں آپ کی اس بات سے کہ یہ مال آپ کی طرف سے کوئی آزمائش ہو اور عمر اس مال کے فتنے میں مبتلا ہو جائے۔ حالانکہ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو بھئی مال ایسی چیز ہے جس کے پیچھے آج ہم نے دوڑ لگائی ہوئی ہے اور زندگی کے سرمایہ کو اس کے لیے ضائع کر رہے ہیں۔ اور پھر یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت تلاوت کی، کیا یہ لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم ان کی مدد کریں گے مال اور اولاد کے ذریعے سے، اور خیریں ان کے لیے جلدی ان کی طرف لے آئیں گے، حالانکہ یہ اللہ کی طرف سے ایک تدبیر ہوگی ان کے لیے، اور یہ نہیں سمجھے، شعور بھی نہ رکھتے کہ کیسے اپنے آپ کو مال کے فتنے سے بچایا جائے۔ تو بھئی یہ ہے بات کہ شروع ہی سے دو راستے اور دو یقین ہیں، ایک مال اور دنیا کا یقین، اور اس پر اپنی زندگی کو جو ہے لگانے والے اور اس میں آگے بڑھنے والے۔ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بتاؤں میں کہ سب سے زیادہ گھاٹے اور نقصان میں کون ہے، کہ دنیا کے لیے ایسی محنت کی اور اپنے آپ کو بہت کچھ کرنے والا سمجھتے رہے، لیکن اللہ کے ہاں ان کی محنت بیکار ہے اور کامیابی کا ذرہ ان کو نہ ملا۔ تو یہ تو بھائی غلط یقین، یہ شروع سے ایک اللہ کی ذات پر یقین۔ حضرات انبیاء کرام اسی کے لیے آتے تھے، سارے نبیوں نے اس یقین کی طرف بلایا، اور جن کے دلوں میں یہ یقین آیا اللہ کی ذات کا، تو ان کے دلوں میں طلب پیدا ہوئی کہ جب کامیابی اللہ کی طرف سے ہے تو کامیابی کا دستور کیا ہے؟ اللہ اپنے احکام اتارتے، اور جب احکام اترتے اور حق وجود میں آ جاتا، پھر اللہ نے باطل والوں کو نہیں چھوڑا دنیا میں، فرمایا زمین کا وارث ہم نے ایمان والوں کو بنایا۔ ایمان والے، حق والے، بھئی سارے فتنے اس وقت تک ہیں جب تک ہم میں یقین کی کمزوری ہے اور ہمارے زندگی کے شعبوں میں اعمال کی کمی ہے، تو یہ سارے فتنے آپس میں بھی اور غیروں کے مسلمانوں پر ظلم کرنا، اس کی سبب بھی یہ جو ہے مال اور یہ اعمال کی کمی ہے۔ جس دن ایمان اور اعمال میں کمال پیدا ہونے لگا اور اس کی محنت میں مسلمان لگ گئے، تو کافروں کا اچھل کود اور ان کی ترقی کو اللہ بند کر کے ان کو نیچے کر دیں گے، اور اللہ ایمان والوں کو اونچا کریں گے۔ عائشہ فرمایا کرتے تھے جب یہ ہمیں آواز لگائیں گے کہ دنیا کے کارخانوں میں، ہتھیاروں میں، عہدوں میں کامیابی نہیں ہے، یہ کچھ نہیں کر سکتے، اور کامیابی اللہ کے احکام میں ہے، کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اپنا یقین بھی بنائیں گے اور انسانوں کے دلوں میں یقین گاڑیں گے، دعوت دیں گے، دعائیں کریں گے، تو اللہ جب یہ یقین ان کے دلوں میں آ جائے گا، زندگی ان کی یقین کے مطابق، تو ان کی آنکھوں سے اللہ ان کو دکھائیں گے کہ اسباب والے اسباب میں ناکام ہو رہے ہیں۔ تو وہ یہ کمی اور دیر تو ہماری طرف سے ہے، اسی لیے کہتے ہیں اللہ کے راستے میں نکل کر ایمان کے بول بولنا، ایمان کی نظر سے دیکھنا، اور ایمان کی باتوں کو سننا، اور ایمان ہی کی نظر سے سوچنا، تاکہ دل کا یقین کامل ایمان والا بن جائے۔ تو بھی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ یہ چار نالیاں اور راستے ہیں صحیح یقین کے دل میں اترنے کے۔ کسی ٹب میں، کسی تالاب میں 4 پائپ آ رہے ہوں اور چاروں پائپوں سے پاک اور صاف اور اچھا پانی آ رہا ہو تو اچھا پانی جمع ہوگا۔ اگر کسی پائپ میں بھی گٹر کا پانی ڈال دیا، سارا پانی ناپاک ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اپنے یہ چاروں راستوں کو دنیا اور دنیا کی باتوں کے لیے بند کر دیں۔ جی ہاں، بول بھی ایمان والے ہوں اور سننا بھی ایمان کی باتوں کا ہو، سوچ بھی ایمان کی بنیاد پر ہو، اور دیکھنا بھی ایمان کی بنیاد پر۔ یہ مجمع نظر آ رہا ہے، اس کو کس نے جمع کیا؟ اللہ نے جمع کیا۔ یہ رات کا اندھیرا کون لے کر آیا؟ اللہ لے کر آیا۔ یہ سورج کی روشنی اور اس میں یہ حرارت کس نے یہ یہاں عطا کی؟ اللہ نے عطا کی۔ ان چاروں راستوں کو ہم دین کے لیے، ایمان کے لیے، پھر ایمان کمال تک پہنچے گا۔ اس لیے اللہ کے راستے میں نکلنا، محنت کرنا۔ نبی یہ محنت کرتے تھے
نبی کی محنت سے لوگوں کے دلوں میں ایمان آتا تھا اور طلب آتی کہ وہ اللہ جو ہمارا رب ارحم الراحمین بھی ہے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اور اس کے مہمان خانہ جنت ہے اور قید خانہ جہنم ہے، تو جنت میں جانے والے کیسے بنے، اس پر احکام اترتے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی وجہ سے نبیوں والا کام اللہ نے اس امت کو امت ہوتے ہوئے عطا فرما دیا۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے، کام نبیوں والا اور کرنے والی یہ امت۔ اور امت کون سی؟ جس کی عمریں بھی بہت تھوڑی، اعمارہم ما بین 60 و 70۔ اور کون سی امت جو یعنی اسباب کے اعتبار سے کمزور؟ پہلی امتوں کی عمریں بڑی، طاقت زیادہ، اسباب زیادہ، تو بھئی یہ عزت جو ملی ہے۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دیکھو کننا قوما اذلا، ہم جب شہوات، خواہشات، رسم و رواج اور باپ دادا کے طریقوں پر چل رہے تھے تو زندگیاں تباہ تھیں، اور لوگوں کی نظروں میں تو کیا، اپنی نظروں میں بھی گرے ہوئے تھے، اور لوگوں کی نظروں میں تو کیا، جب انسان نافرمان ہوتا ہے زمین بھی اس سے نفرت کرتی ہے، فضائیں بھی اس سے نفرت کرتے ہیں، جن پہاڑوں اور جن درختوں اور جن ٹیلوں اور ڈھیلوں اور گھروں کے پاس سے گزرتا ہے وہ بھی اس سے نفرت کرتے ہیں، آسمان بھی نفرت کی نظر سے دیکھتا ہے، سمندر بھی نفرت کی نظر سے دیکھتے ہیں، اور یہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتا ہے۔ قبر کہتی ہے، مٹی زمین کہتی ہے، جس دن تو میرے حوالے ہوگا پھر تجھے پتہ لگے گا کہ تجھے کیسا مزہ چکھاتی۔ جہنم بھی تکاد تمیز من الغیظ، ایسے نافرمانوں کو دیکھ کر ایسے جوش آگ مارے گی کہ جیسے پھٹ جائے۔ اور وہی ایمان اور اعمال ہوں گے تو اللہ ان سب چیزوں کے دلوں میں محبت ڈال دیتے۔ انسان تو پھر انسان، انسانوں کے دلوں میں محبت، دریاؤں کے دلوں میں محبت، پہاڑوں کے دلوں میں ان کا محبت، اور آپس میں محبت۔ صحابہ کرام کے قصے اس کے گواہ، اور پھر آخرت بھی انہی کی۔ اس لیے بھئی یہ ہماری ذمہ، یہ ثواب کا کام نہیں ہے، یہ ذمہ داری ہے۔ تو پوچھے بھئی اس تبلیغ کا کیا درجہ ہے؟ تو ان سے یہی عرض کیا جائے کہ جو نبی کافروں میں آتے تھے تو آج کافر بھی موجود ہیں، اور جو نبی نافرمان مسلمانوں میں آتے کہ نافرمانی کی وجہ سے حالات پریشانی اور آپس کے جھگڑوں میں مبتلا تھے، نبی دعوت لے کر آتے تھے، تو نبی پر دعوت کا کیا درجہ تھا؟ کیا وہ استحبابی طور پر کرتے تھے، یا فرض کفایہ کے طور پر کرتے تھے، یا فرض عین کے طور پر کرتے تھے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت صحابہ کرام کے دلوں میں انتہائی درجہ، ان جیسا عاشق حضور کا بعد میں کوئی نہیں آیا۔ محبت بہت زیادہ، لیکن جلال کی وجہ سے حضور کے چہرے کو دیکھ نہیں سکتے تھے۔ اس لیے کسی صحابی نے بھی، آپ کی بھویں کیسی تھیں، آپ کی پلکیں کیسی تھیں، آپ کے گالوں کا کیا نظام تھا، آپ کے ناک کا باسا کیا تھا، یہ کوئی صحابی بھی نقل نہ کر سکا، کیونکہ دیکھ نہیں سکتے تھے ہیبت اور محبت کی وجہ سے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر پڑی، دیکھا حضور کی داڑھی میں سفید بال، وہ اسی دن تو نہیں ہوں گے، اور تو پہلے کبھی توجہ گئی نہیں۔ اے اللہ کے رسول، قد اصابک الشیب، آپ کو بھی بڑھاپا پہنچ گیا؟ کہ ہاں اے ابوبکر، ذمہ داریوں کا بوجھ اتنا ہے کہ اس نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ یہ سورہ ہود اور اس میں جو ذمہ داری ہیں، اور اس میں سے یہ فاستقم کما امرت، اے نبی سیدھے سیدھے رہیے جیسے اللہ نے آپ کو حکم کیا، اور اے نبی بلغ ما انزل الیک من ربک، یہ جو آپ پر اتارا گیا پورا پہنچا دیجئے۔ وہ آپ نے میرے بندوں تک نہ پہنچایا، فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ، آپ نے اپنے رب کے حکم کو ادا نہیں کیا۔ تو اسی درجے کی ذمہ داری ہے۔ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، یہ انسان ہم ایسے ہی نہیں بن گئے، ایمان مفت میں نہیں مل گیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے کا شرف اللہ نے ویسے ہی نہیں دیا، اور 2 ارب مسلمانوں میں سے ویسے ہی اللہ نے چن کر اس جگہ ہمیں جمع نہیں کیا۔ اللہ کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہے۔ ہاں، انسانیت، عبادت، اس لیے جو انسانیت کی ذمہ داری کو سمجھتے تھے وہ روتے تھے۔ ابو بکر سے اونچا انبیاء کے بعد کون ہوگا؟ اور وہ کہتے کاش میں انسان ہی نہ ہوتا، انسانیت کی ذمہ داری اتنی بڑی ہے، کاش مجھے میری ماں نے جنا ہی نہ ہوتا۔ حتیٰ کہ ابو بکر ہوتے ہوئے، قرآن میں ذکر ہوتے ہوئے، عشرہ مبشرہ میں سے ہوتے ہوئے،
اور اللہ کے رسول ان کے فضائل بتا رہے ہیں، میرا ابو بکر، میرا ابو بکر، اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ غار میں یا آپ ہیں یا ابو بکر ہے۔ اور ابو بکر جو سمجھتے ہیں ذمہ داری کو، کاش میں مینڈھا ہوتا اور اس کے مالک اور اس کے گھر والے اس کو پال لیتے، مہمانوں کے آنے پر اس کی گردن کو ذبح کیا جاتا اور گوشت کو بھونا جاتا اور مہمان کھا لیتے اور پاخانہ جنگل میں کر دیتے۔ یہ اچھا تھا اس بات سے کہ آج میں انسان کی صورت میں ہوں۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ ہمیں سمجھا دیا کہ دیکھو اپنے انسان ہونے کی قدر اور ذمہ داری کو سمجھو، اور اللہ سے وعدہ لا الہ الا اللہ اس کی ذمہ داری کو سمجھو، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے کے جو ہے اعزاز اس کی ذمہ داری کو سمجھو۔ حضرات انبیاء کرام کے سامنے اللہ تعالیٰ نے اس امت کی صفات ذکر کی، اشش کر اٹھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بار بار ہر صفت پر اے اللہ مجھے یہ امت دے دے، اللہ فرماتے نہیں اے موسیٰ، یہ تو میرے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ یہ بات ویسے نہیں ہے، یہ معاملہ اللہ کا، جس نے پاؤں کے ناخن سے لے کر سر کے بال تک سارے جسم کو بنایا، جو جسم کے سارے نظام لے کر چل رہا ہے، اور جس نے ساری کائنات کو ہمارے لیے مسخر کیا، ہمارا ایک ایک سانس اس کی امانت ہے، معاملہ اس کا اور ہمارا ہے، اور معاملہ ایسا ہے جس کا تعلق ساری انسانیت کے ساتھ ہے۔ آنکھیں اور طاقت ہوتے ہوئے تم نے اندھے کو کنویں میں گرنے دیا، طاقت اور باوجود سمجھ کے ہوتے ہوئے تم نے ایک جانور کو جو ہے آگ میں جلنے دیا، تمہارے سامنے یہ ہوا، ساری مخلوق جو ہے وہ اس کو ملامت کرے گی۔ تم نے ایمان والا حضور کی امت ہوتے ہوئے ارب ہا ارب انسانیت کفر پر جو ہے رہ کر دنیا میں اللہ کی ناراضگی کے مستحق اور جہنم کا ایندھن بنے، اور تم مطمئن رہے۔ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ۔ بھائی یہ نکلنا اس فکر کو لانے کے لیے، اس لیے زندگی کا کوئی لمحہ ایسا معمولی نہیں ہے کہ وہ اس فکر کے بغیر ہمارا گزر جائے۔ تو کیا خیال ہے بھائی، اس فکر کو اوڑھنا بچھونا بنائیں گے انشاءاللہ، اور اس زندگی کو، اس محنت کو اپنی زندگی کا مقصد بنا کر آئندہ کریں گے بھائی۔ ہاں، اس کے لیے کوئی صرف اپنی زندگی میں شامل، جس مجلس میں ہم بیٹھے، اب دنیا کی یقین والے بیٹھتے ہی دنیا کی باتیں، تاجر تجارت کی باتیں، اور جو آج کل حالات کے بارے میں فلاں نے ایسا کر دیا، فلاں نے ایسا کر دیا۔ بھئی جہاں کہیں بھی چیزوں کی بڑائی بیان ہو رہی ہے، ہم بھائیوں سب سے بڑی ذات تو اللہ کی ہے۔ سب سے بڑی ذات کس کی ہے؟ ایک جملہ کہہ دیں اور اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور اکیلے اللہ سب کچھ کرنے والے، اکیلے اللہ سب کچھ کرنے والے۔ اللہ کی قدرت کے سامنے یہ سب ریت کے گھروندے اور بچوں کے کھلونے ہیں، ان کے یہ ہتھیار اور ان کے یہ اسباب کاغذ کے پھول ہیں۔ جی ہاں، اللہ کی قدرت کو، وحدانیت کو، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدَ رَسُولُ اللَّهِ، کامیابی حضور کے طریقے پر چلنا۔ کیوں بھئی ہر مجلس میں ہم اس کا تذکرہ کر سکتے کہ نہیں سکتے؟ گشتوں میں تو کرنا ہے۔ ہم اپنی مجلسوں میں کہتے ہیں وہ لوگ جو کسی مجلس میں بیٹھے اور دنیا ہی کی باتیں ہوں، بڑی چھلانگیں اور بڑے جو ہے آسمان اور زمین کے قلابے ملا دیے اور بڑے خوش ہو گئے کہ ہم نے بڑی اسکیمیں بنا لی۔ اللہ کا رسول فرماتا ہے اگر اس میں دین کی بات نہ ہوئی تو ایسا ہے کہ مردہ گدھے پر جمع ہوئے تھے اور مردہ بدبودار گدھے سے اٹھ گئے۔ مردہ گدھے پر جمع ہوئے تھے اور مردہ، آپ کو پتہ لگے کہ لوگ، ایک گدھا تھا جنگل میں مرا ہوا، بدبو آ رہی تھی اور بہت سارے لوگ اس کے قالینیں بچھا کے چاروں طرف بیٹھ گئے اور جناب 2-3 گھنٹے بیٹھے رہے، قہوہ بھی پیا، مٹھائی بھی کھائی اور آ گئے، تو کتنی شاباش ملے گی ان کو۔ واہ بھائی واہ، آپ نے تو بڑا اچھا کام کیا، اس بیچارے مرے ہوئے گدھے کے چاروں طرف بیٹھ کر اس کو اعزاز بخشا۔ تو بھئی یہ واقعیں ہیں جس سے ہماری زندگی گزر رہی ہے۔ اس غفلت سے اپنے آپ کو بھی نکالنا اور اس بھٹکی ہوئی امت مسلمہ کو بھی، کہ جس کی وجہ سے آج یہ مصائب امت میں ہے۔ کوئی مسئلہ لا ینحل نہیں ہے، اللہ کی قدرت سے کوئی مسئلہ باہر نہیں ہے، اللہ کے ضابطے اور قانون سے کوئی چیز باہر نہیں ہوئی، لیکن ہم نے اس کو چھوڑ دیا۔ تو کیا خیال ہے بھائی، اس دعوت کو دیں گے انشاءاللہ تو اللہ کی بڑائی، اور جہاں چیزوں سے ہونے کے تذکرے ہوں، عہدوں اور ملازمتوں اور حکومتوں اور سیاستوں اور وزارتوں اور بادشاہتوں سے ہونے کے تذکرے ہوں، ہم کہیں کہ نہیں، کام اللہ بناتے ہیں اور احکام پر بناتے ہیں۔ کیوں بھائی ہماری زبان سے یہ نکل سکتا کہ نہیں نکل سکتا؟ گشتوں میں جا کر تو یہ کرنا ہے، ہم تو مسلمان ہیں، ہماری مجلس اس سے مدین ہے۔
اور دنیا کی فلاں کالونی بن گئی، فلاں سوسائٹی بن گئی، فلاں محلات بن گئے، فلاں یہ مشینری بن گئی، فلاں آرام دہ چیز آ گئی، ایسے مگن کہ اسی میں گم ہو گئے۔ ہم کہ نہیں، جنت کی نعمتوں کے مقابلے میں ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ تو کریں گے بھئی یہ تذکرے ہیں تو صرف گشتہ میں کرنے ہیں، تبلیغ میں نکل کے کرنے ہیں، یا عام اپنے ماحولوں میں بھی کرنے ہیں؟ ہاں بھائی، اس دعوت کو بیان کرنا ہے، آخرت کی طرف متوجہ کرنا ہے، اور راتوں کو اٹھ کر اللہ سے دعا کرنی ہے۔ آج جن مسائل سے امت گزر رہی ہے، اللہ کا ایک عمل، جیسے چٹکیوں میں مسئلہ حل، ہمارے دل اور یقین اور طرز بدل جائے، اللہ یہاں پلک جھپکنے کے برابر سارے مسئلوں کو حل کر دیں۔ صدیاں نہیں لگیں گی، سال نہیں لگیں گے، اور مہینے اور ہفتے اور گھنٹے نہیں لگیں گے، اللہ لمحات میں ان مسائل کو حل کریں گے۔ تو معاملہ ہے اس ہمارے ہاتھ میں، تو جیسے ہم کریں۔ تو اس لیے یہاں جمع ہونے کا مقصد یہ نہیں کہ بات ہوئی، ہم نے سن لی، بڑا مزہ آیا اور چلے گئے، بہت فائدہ ہوا، بہت اچھی بات ہوئی، نہیں بھی زندگیوں کو بدلنا۔ تو بدلیں گے انشاءاللہ، حتیٰ کہ گھروں میں بھی ان اعمال کو پہنچائیں۔ ہماری تو مستورات کی ذمہ داری اس دین کی محنت کے بارے میں بے عینی وہ ہے جو مردوں پر ہے، فرق کوئی نہیں، برابری تو یہاں ہے کہ اللہ تعالیٰ مرد اور عورت دونوں کی ذمہ، من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن، دونوں کی ذمہ داری برابر ہے۔ عورتوں کی ذمہ داری مردوں میں کے نکلنے میں خود تعاون کرنا، اور ان کی جو ہے ان کا ساتھ دینا، خود بھی نکلنا، اور نئی نسل بچے کا سب سے پہلی مدرسہ، استادہ، مربیہ اس کی ماں ہے۔ اور ماں کی تربیت کیسے کہ جب پیٹ میں ہو بچہ تو قرآن اور دعائیں اور پاکیزہ ماحول، اور جب گود میں ہو تو پھر پاکیزہ رکھنا، بسم اللہ سے دودھ پلانا، باوضو رہنا، دائیں کروٹ پہ سلانا، اور جب بولے تو سب سے پہلے اللہ کا نام سکھانا، اور بولے تو سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کا یقین سکھانا، اور بولے پانی مانگے تو بتانا بیٹا پانی سے پیاس نہیں بجھتی، پیاس بجھانے والی ذات کون سی ہے؟ یہ پانی ٹونٹی سے نہیں آیا، پانی دینے والی ذات کون سی ہے؟ یہ وہ سبق ہے ماں کا اس بچے کو، 100 سال کی عمر ہو بچہ اس کو نہیں بھولے گا۔ لیکن پہلا ہی بات کہ جناب یہ فلاں منرل واٹر ہے، اور یہ فلاں مشروب ہے، اور یہ فلاں دوا ہے، تو بیڑا غرق۔ تو اس لیے گھروں میں بھی جو ہے ان اعمال، اور گھر عورتوں کی بھی ذمہ داری ہے۔ جب گھر اور مسجد اور ہر مسلمان مرد اور عورت، تو پھر شعبے میں یہ دین آئے گا، اور جب شعبے پاکیزہ ہوئے اور معاشرت پاکیزہ ہوئی، حضور والے اخلاق آ گئے، تو پھر دنیا کو ہدایت سے کوئی روک نہیں سکتا، پھر ہدایت کی ہوائیں چلیں گی، پھر قوموں کی قومیں دین پر آئیں گی، کیونکہ آج کا کفر اتنا سخت نہیں ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، سب سے سخت حضور کا زمانہ تھا بس۔ اب تو یعنی مکڑی کا جال ہے بھئی، اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بھئی یہ فضائیں بنائیں گے انشاءاللہ، اپنے مقام پر رہتے ہوئے بھی، اللہ کے راستے میں نکلتے ہوئے بھی اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، نستغفرک ونتوب الیک، نستغفرک ونتوب الیک۔ رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین۔ اللہم اشف مرضانا واہد ضالنا وأد دیوننا واقض حاجاتنا وألف بین قلوبنا وأصلح ذات بیننا۔ اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وول علينا خيارنا ولا تول علينا بذنوبنا شرارنا۔ اللهم ارحم موتانا واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع مجيب الدعوات۔ واللهم انصر على من عادانا يا أرحم الراحمين۔ وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، آمين يا رب العالمين۔